کو ہے، اور ہمارا جو شیڈول ہے اس میں 28 تاریخ کا ہے، منگل والے دن کا۔ اچھا 28 تاریخ منگل کے دن سر گرفتاریاں ہوں گی یا صرف پریزن وین تک جائیں گے آپ لوگ اور وکٹری کا نشان بنا کر واپس؟ نہیں، ابھی آپ نے دیکھا، آج بھی دیکھا صورتحال کیا ہے پشاور میں، اور آپ کلپس دیکھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو بھی بولے، لیکن آپ کلپس دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کسی وین کو اندر آنے دیا جائے گا، ہمارے پاس اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم گرفتار کر سکیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کراچی کے اندر بھی آپ کو صورتحال سامنے آئے گی اپنی، اور کیونکہ ابھی ہم 26 تاریخ کو تو مہنگائی کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں احتجاج، ریاست آباد 10 نمبر پہ۔ اچھا مہنگائی کے حوالے سے احتجاج بھی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ گرفتاریاں دے دیں گے تو سر کیا افسر جہانگیر صاحب کل گرفتاریاں دیں گے آپ لوگ، تو کیا پہلے ایم پی اے ایم این ایز جو سابقہ ہیں؟ نہیں، کل نہیں دے رہے، ہم نے کہا کہ منگل والے دن 28 تاریخ کو، ابھی جو ہمیں اوپر سے ملا بھی دیکھتے ہیں اس کے کیا پروگرام بناتے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا امید ہے کہ منگل کو دیں گے آپ؟ جی۔ اچھا اس میں پہلے افسر جہانگیر صاحب اب آپ جیسے جو سینئر لوگ ہیں جو میں نے رہ چکے، تو کیا وہ پہلے گرفتاریاں دیں گے اس کے بعد کارکنان یا اکٹھا ہی؟ جیسے آج ہماری بات ہو رہی تھی تو اس میں عطا اللہ صاحب نے، میں نے، اور ہمارے اکرم چیمہ صاحب، فہیم خان صاحب، یہ سب ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے آفتاب صدیقی صاحب کو کہا کہ جی ہماری گرفتاریاں شیڈول میں پہلا نام ہمارا لکھیں کہ ہم پیش ہوں گے گرفتاری کے لیے۔ اچھا ایم این ایس جو ہے وہ ہوں گے، اور ساتھ میں کارکنان ہوں گے بڑی تعداد میں؟ ساتھ میں ایم پی ایز اور کارکنان ہوں گے۔ اچھا اس پہ افسر جہانگیر صاحب یہ جیل بھرو تحریک کا کیا مقصد ہے، اور کتنے دن میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کو آپ؟ اچھا دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ ایک ہے، دیکھیں حکومت جو ہے ہر اس بات سے پیچھے ہٹ رہی ہے کہ جو وہ کہتی تھی، سمجھے نا، وہ تو بڑے دعوے کر کے آئی تھی نا کہ ہم 15 کی 15 جمہوری پارٹیاں ہیں اور ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو ہے پی ٹی آئی جو ہے غیر جمہوری پارٹی میں پتہ نہیں کس کے کندھے پہ بیٹھ کر آئی ہے۔ دیکھیے ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ جی آپ الیکشن کروائیں، فیئر الیکشن کروائیں، اور اس کے بعد عوام جس کو بھی دیتا ہے حق کے حکومت کرنے کا وہ پارٹی حکومت کرے۔ اچھا انہوں نے اس پر بھی ابھی تک، آپ جس طرح یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ جی آپ اس میں پارلیمنٹ میں آئیں اور وہاں پہ آ کے اپنا رول ادا کریں، اور میں یہ جو استعفے ان کو نہیں مانتا اسپیکر نے کہا، یقیناً ان کی پارٹی کے پوری مشورہ کر کے یہ بات کی ہوگی اسپیکر صاحب نے، کیونکہ جب تک میرے سامنے نہیں آئیں گے، میرے سامنے بات چیت ہوگی، مجھے تسلی ہوگی، میرے سامنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ ہوگا تو میں منظور کروں۔ آپ نے کہا چلیں جی آپ کی یہ خواہش پوری کرتے ہیں، ہم نے واپس آنے کی بات کی تو انہوں نے استعفے منظور، سمجھے نا، اب وہی کورٹوں میں چل رہا ہے معاملہ۔ اچھا اسی طرح یہ کہتے تھے کہ جی آپ جو ہے کے پی کے اور پنجاب کی حکومت کو الیکشن میں چلے جائیں گے، بار بار یہی کہتے تھے، ہر لیڈر آ کے ان کا ٹی وی پہ بھی اور ہر جگہ پریس کلب، پریس پہ، سب کے سامنے۔ ہاں یہ بات درست ہے، انہوں نے کہا جی استعفے دیں ہم الیکشن کرا دیں گے، یہ بات تو کہی تھی، لیکن اب پیچھے ہٹ رہی ہے گورنمنٹ۔ اچھا اس پر میں افسر جہانگیر صاحب توقف کیجیے گا، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی سے نواب یوسف طالپور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ نواب صاحب، کیا کہیں گے؟ ابھی بات کر رہے ہیں ہم افسر جہانگیر صاحب سے بھی، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں اور ممبر نیشنل اسمبلی بھی رہے، یہ کہہ رہے ہیں جی نا، بہت سارے پی ڈی ایم کی حکومت نے بہت ساری باتیں کی کہ جی استعفیٰ دیں آپ پنجاب اور کے پی سے، ہم الیکشن کرا دیں گے، لیکن اب الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہے گورنمنٹ۔ نواب یوسف طالپور صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ بالکل آ رہی ہے، لیکن کون بول رہا ہے؟ جی نواز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو سوال یہ ہے میرا کہ اس وقت کون بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے؟ جی علی سرور بات کر رہا ہوں ایچ ٹی وی سے۔ کہاں سے؟ ایس ناؤ ٹی وی سر، بات ہوئی تھی آپ سے پروگرام کے دوران، اس وقت لائیو پروگرام چل رہا ہے ہمارا۔ ناؤ ٹی وی؟ جی اچھا سر سوال یہ ہے میرا نواب صاحب، اگر جواب دینا چاہیں آپ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، نواز صاحب غالباً آواز صحیح جا نہیں پا رہی، تو آفتاب جہانگیر صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ آج قادر پٹیل صاحب نے بھی، وزیر صحت ہیں اور آپ تو جانتے ہی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب کو اتنا عرصہ ہو گیا زخمی ہوئے تھے اور اب تک ٹانگ کا یہ بہانہ کر رہی ہیں، مریم بی بی نے بھی کہا تھا
کہ صحیح نہیں ہو کے دے رہی، تو وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں، چند منٹوں میں عمران خان کی ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ جس ملک کا وزیر صحت قادر پٹیل ہو، علی بھائی، یہ اس ملک کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ چھوڑیں، جس کا کام مچھلیوں کا شکار کرنا ہو، اب وہ انسانوں کے اوپر تجربے کرے گا کہ جی میں ٹانگ سیدھی کر دوں گا، میں ٹانگ الٹی کر دوں گا، میں یہ خدا کو مانے، کم سے کم اتنا تو احساس کرے اس ملک کا کہ کیوں مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں کے سامنے کہ قادر پٹیل کو بنانا تو فشری کا بنا دیتے، قادر پٹیل کو بنانا تھا بینک بھرو کا جو ہے وزیر بنا دیتے۔ تو اب آپ نے ڈاکٹر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، خدا کو مانو یار، اتنا ظلم نہ کرو اس ملک کے اچھا یہ ساتھ۔ ظلم ہے نواب یوسف طالب صاحب؟ آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ سر یہ آفتاب جہانگیر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی قادر پٹیل صاحب جو وزیر صحت بنایا ہے وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے، مچھلی کا شکار کرنے والا شخص کو اپنے وزارت دے دی، وہ بھی وزارت صحت کی۔ جی جی نواب صاحب آواز آئی ہے آپ کو؟ سر سوال پوچھا میں نے بالکل آ رہی ہے۔ سر، تو جواب تو دیجیے نواب صاحب۔ جی اچھا آفتاب جہانگیر صاحب، ایک کہ اس وقت جو مسئلہ سب سے بڑا ہے درپیش وہ یہی ہے کہ جیل بھرو تحریک پہ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی لاہور میں جس طرح کہا جا رہا تھا 200 پہلے گرفتاریاں دیں گے، اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں کارکنان آئیں گے، پھر پشاور کے حوالے سے بھی پرویز خٹک صاحب اور پھر شاہ فرمان وغیرہ بھی کل ضرور آئے، لیکن گرفتاریاں نہیں دیں، تو یہ بھی کوئی پلاننگ کا حصہ ہے آپ کے کہ پہلے بڑے رہنما جو ہیں ان کو بچا کر رکھا جائے، صرف کارکنان گرفتاریاں دیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے آپ نے دیکھا کہ جی جب ایک دن پہلے جب وہاں گئے تھے کورٹ کے اندر خان صاحب، تو آپ نے صورتحال دیکھ لی تھی، پھر لاہور کے اندر دیکھا۔ آج مطلب میرے خیال میں یہ جو فوٹیج آتی ہیں اور یہ سارا کچھ جو سوشل میڈیا پہ آتا ہے یا آپ لوگ دکھاتے ہیں، یہ کہیں پتہ نہیں کسی اور دنیا میں ہوتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ کیا، ہم یہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ کیوں چلا رہے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر رول آف لا ہو، اس ملک کے اندر قانون اپنا صحیح طریقے سے نہیں کام سر کرے۔ بالکل صحیح ہے، میرا سوال یہ تھا، یہ آپ نے پہلے بھی گفتگو کی، بیچ میں پھر میں نواب سے بات کرنے لگ گیا تو میں نے کہا ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لو۔ اچھا یہ جو جیل بھرو تحریک، ظاہر ہے آپ نے جو مقاصد تو بتا دیے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن سر اس میں یہ بتائیے کہ یہ جیل بھرو تحریک میں جو بھی آپ سمیت جتنے بھی لوگ گرفتاریاں دیں گے تو کب تک ضمانتیں نہیں کرائیں گے؟ جب تک الیکشن کی بات نہ ہو جائے، جب تک جیل میں بیٹھنا پسند فرمائیں گے آپ لوگ، یا نیکسٹ ڈے ہی عدالتوں سے رجوع کر لیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہے طریقہ کار ہے، اس کے مطابق حکومت جب بیٹھے گی بات کرے گی تو خود کہہ دے گی جی ختم۔ اور کس ٹائم تک آپ کس کو روکیں گے؟ 10 اندر جائیں گے 2 دن بعد، 10 کو باہر بھیجیں گے، 20 اندر جائیں گے 20 کو 2 دن بعد، تو پھر یہ پولیس اور یہ جتنے ادارے ہیں یہی کام کرتے رہیں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اتنی ساری ایکسرسائز کرنے کے بجائے آپ بیٹھ کر ہمیں ڈیٹ دے دیں۔ آپ نے پنجاب اور کے پی کی حکومت کا الیکشن کروا دیں، چلے وفاق میں بعد میں کرا دیجئے گا۔ تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی دیکھیں نا کتنا ابہام ہے کہ انہوں نے 33 ہمارے استعفے منظور کیے، اس کے بعد اب وہ الیکشن کا اناؤنس کیا تو پنجاب کو ہائی کورٹ جو ہے، لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو روک دیا اس نے، اسی طرح 43 کا تھا وہ بھی روک دیا ہے۔ تو مطلب یہ مذاق کر رہے ہیں۔ کراچی میں تو آپ تو جہانگیر صاحب ہو رہے ہیں، آپ بھی حصہ لے رہے ہیں الیکشن میں؟ تو میں لے رہا ہوں، بالکل لے رہا ہوں۔ تو یہاں تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی نون لیگ نے بائیک آؤٹ کر دیا ہے، اس کا وہ حصہ نہیں لے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ نا وہ سنجیدہ نہیں ہے نا۔ تو وہ آپ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں، آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم حصہ لے بھی لیں اور چلیں جی پی ٹی آئی اگر جیتتی ہے، پی ٹی آئی جیت کر اسمبلی جائیں گے، وہاں پھر استعفیٰ دے کے باہر آ جائیں گے، پھر کہیں گے الیکشن کراؤ، تو یہ تو ایکسرسائز چلتی رہے گی۔ یہ تو ہماری سواب دید ہے نا کہ ہم اندر جاتے ہیں، جانے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ہم واپس جا رہے ہیں، استعفے دے کر الیکشن کرائے، ہو سکتا ہے ہم نہ باہر نکلے، ہم کہیں کہ لیکن آپ تو جانیں گے یہ تو دیکھیں نا، آپ ملک اس وقت معاشی طور پر جس حال میں ہے اس میں بار بار الیکشن تو افورڈ نہیں کیے جا سکتے نا۔ تو سر پھر کس نے کہا تھا ان کو کہ جب ہم نے اسمبلی میں جانے کی بات کی تو کہتے ہیں موسٹ ویلکم، ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے لیے ہار لے کر پارلیمنٹ کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ اچھا تو اب اس کا مطلب ہے اب جو الیکشن ہے 9 سیٹوں پر کراچی سے، یہاں سے جتنے بھی لوگ جیتیں گے، اگر جیتتے ہیں الیکشن میں
تو پھر وہ اسمبلی جائیں گے, استعفے کا ارادہ نہیں ہے فی الحال آپ کا؟ ابھی پھر ارادہ نہیں ہے نا. پھر ہم دیکھیں, بات سنیں, پھر ہم جب آئیں گے تو ہم جب قانون سازی میں ووٹ ڈالنا ہوگا یا کسی اور بل کے اوپر یا کوئی اور ہم کریں گے, تو وہ جو چاہے ہمارے 22 سے جن کو انہوں نے خریدا ہے وہ پھر گھر چلے جائیں گے, سمجھے نا. تو وہ گھر چلے جائیں گے, وہ ان کی سیٹیں خالی ہو جائیں گی, وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے, پھر الیکشن ہوں گے. تو بھائی یہ تو اب چلتا رہے گا الیکشن کھیلتے رہیں گے. لیکن سر ملک میں ظاہر ہے جس طرح سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم استحکام کا شکار بھی ہے. بات سن والی, آپ اچھی طرح جانتے ہو ہم نے یہ نہیں کیا. جن کی خواہش تھی کہ وہ اس ملک کو اس طرح انتشار میں رکھ کر اپنے کیسز معاف کروائیں, اپنی چیزیں بہتر کریں, اپنے پیسے ڈیکریز کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پر واپس جائیں اپنے اصلی ملک کی طرف, وہاں جا کے انجوائے کریں, گالیاں سنیں صبح دوپہر شام دوائی کی طرح, اور خوش رہیں. اچھا, اس میں سر میں ایک بڑی اہم اور حساس چیز پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جس طرح کل مریم نواز شریف صاحبہ نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جس طرح ججز کا نام لے کر الزامات عائد کیے ہیں, اور جو ججز اس وقت موجود ہیں ریٹائرڈ نہیں ہوئے اور سپریم کورٹ میں موجود ہیں, کیا کہیں گے یہ سیاست سر کس طرف جا رہی ہے؟ اب ججز کو یعنی کہ اب حملہ آور ہو گئے ان پر بھی؟ ہم نہیں ہوئے, پہلے وہ ہوئے تھے باجوہ کے اوپر ہوئیں گے اور حمید کے ہوئے تھے. اب باجوہ پہ ان کی جو ہوتی شفا برکتیں ان کو مل گئی ہیں, تو ان کا نام انہوں نے ہٹا کے فیض حمید صاحب کا رکھا ہے, اور اب جج شامل کر لیے. تو وہ مجھے بتائیں کہ یہ کب تک چلتا رہے گا کہ ججوں پر اعتراض ہے, اسٹیبلشمنٹ پر حملے, یہ سارے کام کرتے رہیں گے. بس یہ ان کا کام ہے, یہ کرتے رہیں گے. ملک کی طرف کوئی نہیں سوچے گا, عوام کی طرف کوئی نہیں سوچے گا. نہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ پہ تو سر آپ عمران خان صاحب بھی مسلسل بات کرتے رہے نا, باجوہ صاحب کا نام لے کر کیا ہے, اور موجودہ جو ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے فی الحال تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہے. نہیں اسٹیبلش دیکھیں, ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سہولت کار بنے نا ان کے, اس لیے تو وہ انہوں نے نام ہٹا دیا, ورنہ پہلے تو جنرل باجوہ کا ہی نام لیتے تھے وہ, سمجھے نا. جب ان کو جنرل باجوہ سے فیض مل گیا. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے آفتاب جہانگیر صاحب کہ جو 2 ججز کا انہوں نے خاص طور پر نام لیا ہے جو بینچ میں موجود ہیں, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں بطور ایک سیاسی کارکن کے جو متنازع ہو جائے انہیں بینچ سے الگ کر دینا چاہیے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس طرح تو کبھی بھی نظام نہیں چلے گا. بات یہ ہے کہ جو آپ کے ججز ہیں, جو آپ کے چیف جسٹس ہیں, انہوں نے ایک وہ بینچ بنایا ہے, اور اس بینچ کے سامنے آپ کیس لے کے جائیں اور اپنا مقدمہ مضبوط طریقے سے لڑیں. تو 2 اگر آپ کے حق میں ووٹ نہیں بھی دیتے, فیصلہ نہیں بھی دیتے, تو 7 تو دیں گے نا آپ کے کیس کی مضبوطی کے بنیاد پہ, آپ کے دلائل کے اوپر. پھر کس بات کا آپ کو خطرہ ہے؟ اچھا, آج شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہیں نون لیگ کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ تاخیر نہیں ہوگی, انتخابات وقت پر ہوں گے. ان کی اس بات پر اعتبار ہے آپ کو؟ دیکھیں, بولنا تو صحیح ہے اور اچھی بات ہے, اگر صحیح بات کر رہے ہیں اور دل سے کر رہے ہیں, ان کی خواہش یہ ہے تو یہ اس کو تو ہم ویلکم کریں گے نا. لیکن اگر ان کا مقصد ہی نہیں ہے, اوپر سے صرف بولنا ہے, تو پھر اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا. اچھا سر, آخری سوال آپ سے یہ کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی کہا, فواد چودھری صاحب نے بھی, کہ انہیں صدر بنایا جائے گا پی ٹی آئی کا. لیکن سر آپ کا جو آئین ہے پی ٹی آئی کا, اس میں تو صدر کی گنجائش نہیں ہے. سر دیکھیں, اب ہمارے پاس وہ تھا نا جاوید ہاشمی صاحب بھی تو صدر تھے ہمارے, سمجھے نا. لیکن یہ کہ یہ تو ہمارے اس میں ہے, اگر نہیں ہوگا تو کوئی اور جو عہدہ ہوگا بڑا وہ ان کو دیا جائے گا. سر پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اب صدر ہوگا پی ٹی آئی کا؟ سر اگر کسی نے توبہ کر لی تو اس کو کیا ہم منع کریں گے کہ بھائی تو توبہ نہ کر؟ اچھا, توبہ کر لی انہوں نے؟ ظاہر بات ہے, جب آپ کے پاس آئے, آپ سے بیٹھے, تو دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ باتیں آپ کتنی گفتگو آپ سنتے تھے مشرف کی, کتنی گفتگو سنتے تھے زرداری کی, کتنی گفتگو سنتے تھے ایک دوسرے کو کھینچنے کی, رگڑنے کی, پیٹ پاڑنے کی, اور ساری کچھ ہر پارٹی, یہ 15 پارٹیاں نا. صحیح ہے, لیکن آپ تو جانتے صاحب آپ نے کہا جو معافی کوئی مانگ لے, تو سر اس میں تو ڈاکو تو عمران خان صاحب نے کہا تھا, تو معافی کس نے مانگی پھر؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ ڈاکو ہم نے کہا تھا نا, تو ہم سے ہی معافی مانگ لی انہوں نے, تو آپ نے معافی مانگ لی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب عمران خان صاحب نے پرویز الہی سے معافی مانگ کر کہا کہ جی آپ صدر بن جائیں, ڈاکو والے الفاظ واپس لیتا ہوں. آپ سن لیں میری بات. اگر علی بھائی آپ کے سوال سے یا اس سے کوئی ہماری سیاست پہ فرق آ رہا ہو یا عوام کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہوں,
تو یقین کریں میں آپ کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک یہی کرتا رہوں گا. سر یہی تو مسئلہ ہے, اس ایکسرسائز سے بھی عوام کی زندگی میں فرق نہیں آ رہا سر. آپ لوگ الیکشن لڑتے ہیں, اسمبلی جانے کے لیے وہاں جا کے استعفیٰ دیتے ہیں, پھر باہر آ جاتے ہیں, پھر استعفیٰ دے دیتے ہیں. علی بھائی آپ سنو, بات یہ ہے کہ یہ اس حقیقت کو تو آپ مانیں گے نا کہ جی وہ ایک پارٹی تھی کاف لیگ, اس کے سربراہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی تھے, اس بات کو مانیں گے آپ؟ بالکل. بس اب جب ایک آدمی کی حیثیت اگر وہ ہم نے کہا ہے, اس کے باوجود ہم نے اس کے ساتھ ہاتھ بڑھایا ہے, اتحاد کیا ہے, الائنس کیا ہے, اور اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جب اتحاد میں ہم انہیں قبول کر سکتے ہیں تو پھر پارٹی میں آنے میں ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں لیکن سر یہ کاف لیگ نہیں آ رہی آپ کے ساتھ, وہ شجاعت صاحب موجود ہیں, الگ ہیں وہ, آپ یہ صرف یہ لوگ آ رہے ہیں 10. چودھری شجاعت صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہے طارق چیمہ صاحب, وہ کبھی بھی خاندان کو جڑنا نہیں دیکھنا چاہتے تھے, وہ کبھی بھی, ان کی اپنی ایک سیاست ہے, میرے ساتھ کلیگ رہے, میں نے ان کو دیکھا ہے. سازشی آدمی ہے, سازشی آدمی ہے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا سازشی ہے, میں تو مجھے یہ پتا ہے کہ عبدالفقار کا وہ ایک بندہ تھا, وہاں سے اس کو جوہر الہی صاحب چھڑا کے لائے تھے, سمجھے نا. تو یہ ساری کہانی ہر ایک کے پیچھے کہانی ہے, اس کو چھوڑیں آپ. اس وقت یہ بات ہمیں کرنی چاہیے کہ پاکستانی عوام کو کہاں سے ریلیف مل سکتا ہے. اچھا یہ دیکھیے, یہ گورنمنٹ اگر نئی بھی الیکشن کراتی ہے آفتاب جہانگیر صاحب, یہ تو حقیقت ہے نا کہ اگلے 6 ماہ بعد اکتوبر میں بھی چلے کرا دیتی ہے, تو عوام کو ریلیف تو انہوں نے کوئی دے نہیں سکیں گے, اگلے 6 ماہ میں مہنگائی اس طرح ہی ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر اب بھی ان کی مثبت نتائج نہیں آئیں گے, ان کو امید نہیں ہے اس گورنمنٹ کو 6 ماہ بعد بھی یہ مثبت نتائج کے حوالے سے ظاہر ہے کوئی سا کام نہیں کر سکے گی, پھر کیوں لانگ کر رہے ہیں, کیوں آگے لے کے جا رہے ہیں الیکشن کو؟ کل رانا ثناء اللہ نے تقریر کے دوران کیا کہا, تو اس نے یہ کہا کہ اگر پنجاب اور کے پی کے اندر ہم حکومت الیکشن کروا دیتے ہیں تو اس کا فرق, اس کا جو اثر ہے وہ جنرل الیکشن میں پڑے گا, کیونکہ وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی دونوں جگہ پر, اور وہاں جب ہم اپنی کو کرنا چاہیں گے تو اس کا اثر نہیں پڑے گا. لوگ کہیں گے کہ جی پی ٹی آئی والے یہاں پہ بھی ہیں تو پی ٹی آئی والے ہی مرکز میں ہوں, تو ہماری کوئی گنجائش بنتی ہے. یہی ایک اچھا یہ سر آپ سینئر سیاستدان ہیں آفتاب جہانگیر صاحب, یہ بتائیے جاتے جاتے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر بھی وفاق میں کسی پارٹی کی حکومت آ سکتی ہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں ایمانداری کی بات, اب کوئی بھی کوشش کرے گا نا تو اس کو نقصان ہوگا. بہت شکریہ, آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی کھل کر کافی گفتگو کی انہوں نے, جوابات آپ نے سنے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے جو بھی اس وقت کوشش کی اگر کسی نے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب, ظاہر ہے میرا سوال تھا, تو انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ اگر کوشش کرے گی تو مزید نقصان ہوگا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مزید بدنامی ہوگی, کیونکہ جس طرح نام لے کر اسٹیبلشمنٹ کے بعد اب ججز کو بدنام کیا جا رہا ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور جلسوں میں کھڑے ہو کر جس طرح دباؤ ڈالنے کے لیے, اس سے پہلے جب آن ڈیوٹی تھے جنرل فیض صاحب, اس کے حوالے سے نام لیا گیا تھا گجرانوالہ میں, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب پھر جناب محترمہ واپس آئی ہیں پاکستان, اور آ کر کے دوبارہ انہوں نے جو آغاز کیا ہے وہ کہہ رہی ہیں جی میں تو اس وقت الیکشن کمپین پہ باہر نکلی ہوں. اور اس کے بعد چیف آرگنائزر, اور چیف آرگنائزر کے ساتھ ساتھ سینئر نائب صدر جس پر گو کہ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے, اور انہوں نے بھی اس پر ظاہر اعتراضات تو کیے, اور جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں بھی ہوئیں, پارٹی کے سینئر جو لوگ ہیں وہ بھی ناراض ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس قیادت موجود ہے. گو کہ اس سے پہلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں جن کی سربراہی کی ہے مریم نواز صاحبہ نے, وہ رزلٹ بہت اچھے نہیں آ سکے. وہ آپ دیکھ لیجئے پنجاب کے ضمنی الیکشن ہو یا کشمیر کا الیکشن ہو, دونوں الیکشن نون لیگ ہاری, لیکن اس کے باوجود بھی چیف آرگنائزر انہیں بنایا گیا ہے, اور پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ایک مصروف شیڈیول کا اعلان کیا گیا ہے, دوروں کا اعلان کیا گیا ہے, کس ڈیٹ کو کہاں جا کر جلسہ کرنا ہے انہوں نے, اور عوام کو متحرک کرنا ہے الیکشن کے حوالے سے. لیکن اگر ہم بات کریں صرف پنجاب اور کے پی کے حوالے سے, تو ظاہر ہے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کرانے کے موڈ میں اس گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی. جواز مسلسل گھڑے جا رہے ہیں, جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جناب ہم الیکشن کیوں کرا دیں, جنرل الیکشن اکٹھے ہوں گے, یعنی کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن ہم ساتھ کرانا چاہتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی مدت پوری کی جانی چاہیے. سب یہ کہتے ہیں اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب مدت پوری کی جانی چاہیے, لیکن اگر 90 دن کے اندر آئین نے کہا ہے کہ الیکشن کرائیں تو پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کیوں پیچھے جا رہی ہے, کیا جواز, اسی پر ہم بات کریں. نواب صاحب 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے آئین اور قانون کے مطابق, تو پی ڈی ایم کی جانب سے یہ مسلسل کہا جا رہا ہے کہ جی صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن ہم ساتھ ہی کرائیں گے, تو سر یہ 90 دن والی بات تو پھر خلاف آئین ہوگی. نہیں دیکھو نہیں, شروع میں یہ جو الیکشن ہوتی تھی, یہ دونوں الیکشن ایک دن ہوتے تھے,
اور دونوں الیکشن ایک دن ہو، اس میں بدیانتی کم ہوگی، اس میں سے کم ہو. اگر الگ الگ ہوگی تو پھر جس کی بھی الیکشن پہلے ہوگی وہ نقصان میں جائے گا، کیونکہ وہ پھر کتنے اپنا ان سے لیتے ہیں ووٹ اور ووٹس، اور کون کون ان کے ساتھ چلتا ہے، پارٹی کون سے کون پارٹی ایلیکٹ کرتی ہے. تو اس کے لیے یہ بہترین ہو دونوں الیکشن اگر ایک دن تو اس میں کمیٹیڈ رہیں گے ایم پی ایم ایل اے ایم پی، ورنہ دونوں کا یہ مناسب ہو کہ دونوں کے ایک ہی دن. اچھا سر، لیکن اب تو چونکہ اسمبلیاں توڑ دی ہیں اور 90 دن میں کرانا ضروری ہے، اعتراض حسن صاحب نے بھی یہ کہا جی آئین اور قانون کے مطابق تو 90 سے 91 دن نہیں ہونے چاہیے. نہیں، یہ بالکل صحیح 90 ڈیز میں ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسے سرکمسٹینسز آ جاتے ہیں جو اس کو تھوڑا سا ڈیلے بھی کرتے. سر آپ کو لگتا ہے کہ اگر 6 ماہ بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں، اگست یا اکتوبر کی بات کی جا رہی ہے 5 سال مدت پوری کرنے کے بعد، تو عوام کو ریلیف دینے میں ان 6 مہینوں میں گورنمنٹ کامیاب ہو جائے گی کسی حد تک الیکشن میں جانے سے پہلے؟ نہیں، جو صورتحال پاکستان کی اکنامی کی ہے اس میں فی الحال تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس وقت جس موڈ پہ ہم کھڑے ہوئے اس میں جو فگر میں دیکھتا ہوں اس کے ساتھ میں ہم اگر ڈیفالٹ سے بچے تو بڑی بات ہوگی. ہم کو فی الحال ڈیفالٹ سے بچنا چاہیے، ورنہ تو تباہی ہے. اور ڈیفالٹ سے اگر بچنا چاہیے تو پھر ہم اس کے لیے بہتر چیزیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ صورتحال بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ساری پارٹیوں کے ساتھ آل پارٹی کا جو اس وقت ہے پاکستان کی اس کے سے بات چیت سے ہم کوئی جوائنٹ رائے عمل کی بناتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نواب صاحب، ضرورت اسی امر کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو. تو سر کیا عمران خان صاحب سے بھی بات کی جائے گی؟ کیونکہ جس طرح کے آپس میں اتنی دوریاں ہو گئی ہیں، اتنی باتیں ہو چکی ہیں، ان سیاسی جماعتوں میں اختلافات اتنے اس حد تک شدید ہو گئے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں سارے. ایک عمران خان ہے جو یہ بات کر رہا ہے، ورنہ سیاسی آدمی جو ہوگا، سیاسی جماعت جو ہوگی وہ اچھی بات نہیں کر، کیونکہ سیاست میں ہر مسئلے کا حل بات چیت کے علاوہ کوئی مسئلہ کا حل. تو یہ ساری چیزیں کتنا بھی آپ لڑو، کتنا بھی آپ آگے جاؤ، کتنا بھی کوئی پیچھے ہٹے، لیکن آخر ان کو ٹیبل پہ بیٹھے، بالکل ٹیبل پہ بیٹھ بات کر. بالکل صحیح. بہت شکریہ نواب یوسف ٹالپور صاحب، بہت سی بات کی. انہوں نے کہا جی کتنا ہی، اب یہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا بھر میں آپ دیکھ لیجئے جنگیں بھی ہوتی ہیں تو بالآخر پھر ٹیبل پر آنا پڑتا ہے آپ کو. تو جب ہم مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں، امریکہ سے بات کرنے کو تیار ہیں، تو آپس میں بات کرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور بہت سی بات کی نواب صاحب نے کہ جناب ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو اور متفقہ لاہ عمل کو بنانا پڑے گا. اس کے بعد ہی ظاہر معاشی عدم استحکام ختم ہوگا، جب سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا اور تبھی پاکستان جو ہے ترقی کے راستے پر دوبارہ گامزن ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ مزید ٹاپک پر بات کریں گے. مجھے دیجیے اجازت، مولانا کے بعد.